بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شہنشاہ امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے تقیتاً رواج پانے والے اسماء پاک۔ دوستو، شہنشاہ معظم مولا امام حسن العسکری علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد اس زمانہ کے روایات سے اس زمانہ کے حالات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ کتنا نازک دور تھا۔ اس دور میں مومنین اپنے پاک شہنشاہ معظم اجر اللہ فرج شریف کا نام پاک تک نہیں لے سکتے تھے، اور اکثر لوگوں کو تو نام پاک معلوم ہی نہیں تھا، اور جنہیں معلوم تھا انہیں حکم تھا کہ کسی کے سامنے بیان ہی نہیں کرنا۔ اس دور میں شہنشاہ معظم امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے وہ نام پاک رواج پذیر ہوئے جو تقیہ کی بنیاد پر بتائے گئے تھے۔ آپ کے جو 182 اسماء مبارکہ کتب غیبت میں مرقوم ہیں، ان میں وہ نام پاک آج بھی موجود ہیں۔ مثلا جعفر اجر اللہ فرج شریف، یہ نام بھی تقیہ کی وجہ سے رائج ہوا۔ مومنین آپس میں اس نام پاک سے شہنشاہ معظم اجر اللہ فرج شریف کا ذکر کرتے تھے، اور جاسوسان بنی عباس یہ سمجھتے تھے کہ یہ جناب جعفر طواب سلام اللہ علیہ کے نام لیوا ہیں، اس وجہ سے وہ ان کی نگرانی چھوڑ دیتے تھے۔ نمبر 2، ابو بکر۔ اس دور میں ایک نام ابو بکر اجر اللہ فرج شریف رواج پذیر ہوا۔ جب مومنین فضائل کی کوئی بات کرتے تو اس نام پاک سے ذکر کرتے تھے، اور غیر لوگ کچھ اور سمجھتے تھے۔ نمبر 3، اس دور میں ایک نام غلام اجر اللہ فرج شریف رائج ہوا، جس کے معنی ہے لڑکا یا وہ بچہ جو سن بلوغ کو پہنچ گیا ہو۔ اس کے ایک معنی شہزادہ کے بھی ہیں۔ اس نام کا مقصد یہ تھا کہ ذکر عام میں کسی کو احساس تک نہ ہو کہ کس ذات کا ذکر ہو رہا ہے، بس کہہ دیا کہ اس بچے نے یہ فرمایا ہے۔ نمبر 4، غریم اجر اللہ فرج شریف۔ اس دور میں ایک نام پاک رائج ہوا، غریم اجر اللہ فرج شریف، یعنی قرض خواہ۔ جب مومنین آپس میں شہنشاہ معظم اجر اللہ فرج شریف کے مال کا ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے قرض خواہ کا مال بھجوا دیا ہے، کیا تم نے بھی بھجوا دیا ہے یا نہیں؟ اس طرح کے انداز بیان سے راز ہمیشہ راز ہی رہتا تھا۔ نمبر 5، عام طور پر جو نام پاک تلاوت کیا جاتا تھا وہ تھا عبداللہ اجر اللہ فرج شریف، یعنی اللہ کا بندہ۔ ذکر پاک اس طرح سے ہوتا کہ اللہ کا بندہ یہ فرماتا تھا، یا اللہ کے بندے کا خط آیا تھا، وغیرہ۔ نمبر 6، آپ کا ایک نام پاک اس دور میں عالم اجر اللہ فرج شریف بھی تھا۔ اسے اس وقت بولا جاتا تھا جب کسی فقہی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا۔ ان میں سے کسی کو مولائے کائنات کی رائے معلوم ہوتی تو کہہ دیتا کہ عالم کی اس بارے میں رائے یہ ہے، تو اس بات کو سارے تسلیم کر لیتے، اور دشمن کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ یہ کس ذات پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 7، اس دور میں جب شہنشاہ معظم اجر اللہ فرج شریف مومنین کے گھروں کو زینت بخشتے تھے، تو جب بھی کوئی کسی غلام سے پوچھتا کہ اس گھر میں کوئی ہے تو وہ جواب دیتا کہ ہاں، صاحب الدار اجر اللہ فرج شریف، یعنی گھر کے مالک موجود ہیں، جس سے جاسوسوں کو بھی شک نہ گزرتا کہ یہ کس ذات پاک کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ اور بات بھی درست ہوتی تھی کہ اصل گھر کے مالک تھے بھی وہی، اور صرف اس گھر کے نہیں بلکہ پوری آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کے گھروں کے مالک وہی ہیں۔ اس دور میں آپ نے کتنے گھر بدلے، کتنے نام پاک بدلے، اس کی مکمل تفصیل کسی کتاب میں درج نہیں ہے۔ اس دور میں یہ ضرور تھا کہ آپ اکثر اپنے بابا پاک علیہ السلام کی زیارت کو اپنے گھر میں ضرور تشریف لے جاتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس دور میں زیادہ تر قیام اپنے ہی گھر عطر میں رہا ہو، اور ظالمین کی کارروائیوں سے قبل کہیں تشریف لے جاتے ہو۔ وہ جو بھی صورتحال تھی، اس کے بارے میں ہمیں تفصیل میسر نہیں آئی، صرف اتنا معلوم ہے کہ اس دوران آپ کا قیام اپنے گھر عطر میں مستقل نہیں رہا ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر زمان نقوی البخاری سرکار دامِ ذلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب معدن العصمت فی سورت ام القائم الحجت صلوات اللہ علیہ سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ جل یا غریم اجر اللہ فرج شریف صلوات اللہ علیہ، یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔